بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے کچھ قصے۔ ٹنڈو الہیار حیدرآباد پاکستان سے 25 میل تقریباً 40 کلومیٹر شمال مشرق میں حیدرآباد اور میر پور خاص کے درمیان واقع ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں پر صرف 2 اسماعیلی خاندان رہتے تھے۔ وہ سچے تھے اور غیر اسماعیلیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ دھانی دینو اور غلام حسین اس خاندان کے بزرگ تھے جو کہ اس دشمنی کے ماحول میں اپنے طریقے پر مستحکم تھے۔ 1918 میں جب غلام حسین کی والدہ کا انتقال ہوا تو میت کو کندھا دینے کے لیے ایک اور آدمی کی ضرورت تھی۔ ان کی بستی سے ایک شخص بھی قریب نہیں آیا اور دروازے ان کے منہ پر بند کر دیے۔ اس موقع پر ان کی حالات قابل رحم تھی۔ انہوں نے گاؤں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے لوگوں کو 3 بار کہا لیکن کسی نے کان نہ دھرے۔ شام ہو گئی اور ابھی تک میت کو قبرستان کا راستہ نہ ملا۔ غلام حسین نے تسبیح نکالی، یا علی دہرایا۔ اسی دوران ایک نامعلوم سندھی دیہاتی ان کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے غلام حسین سے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ غلام حسین نے سوچا کہ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اسے اپنی پریشانی بتائی۔ اس سندھی دیہاتی نے کہا، فکر نہ کرو، میں کندھا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ان الفاظوں سے غلام حسین کو بے پناہ ہمت ملی اور یہ 4 افراد میت اٹھا کر قبرستان پہنچے، جہاں ایک دوسری پریشانی آ کھڑی ہوئی۔ قبر کیسے کھدے گی؟ لوگوں نے قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ ادھر سندھی دیہاتی نے غلام حسین کو دکھایا جہاں ایک تازہ قبر پہلے سے کھدی ہوئی تھی۔ سب حیران ہو کر اس طرف چل پڑے۔ لاش کو غلاف میں چڑھایا اور غلام حسین نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ ایک دم سندھی دیہاتی پانی کا گلاس لے آیا اور میت کے چہرے پر یہ کہہ کر چھڑکنے لگا کہ یہ میت 6 گھنٹے سے دھوپ میں پڑی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر میں کچھ پانی ڈال دیتا ہوں۔ انہوں نے میت کو قبر میں اتارا اور تدفین کی۔ اگلا مسئلہ یہ تھا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، لیکن سندھی دیہاتی نے نماز جنازہ پڑھا لی اور قبرستان کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ غلام حسین نے اس کی بہت تلاش کی لیکن اس کو دوبارہ یہ نہ ملا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ ایک فرشتہ تھا۔ نہ میں نے اس کا نام پوچھا اور نہ ہی شکریہ ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ اس افسوسناک واقعے کے 2 سال بعد امام سلطان محمد شاہ 1920 میں کراچی ٹنڈو الہیار تشریف لائے۔ اس دوران غلام حسین اور اس کے خاندان والے بھی کراچی امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے آئے۔ غلام حسین اس وقت مکھی تھے۔ انہوں نے اپنی مرحوم ماں کی روحانی کی مہمانی پیش کی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ مہمانی کس کی ہے؟ غلام حسین نے عاجزی سے بتایا کہ اس نے اپنی مرحومہ والدہ کی مہمانی کی تھی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ بیمار تھیں اور انتقال کب ہوا وغیرہ وغیرہ۔ پھر امام نے پوچھا کہ ٹنڈو الہیار میں تو صرف 2 چھوٹے گھرانے تھے، تم نے اپنی ماں کی آخری رسومات کا اہتمام کیسے کیا؟ غلام حسین زاروں قطار رونے لگا اور لوگوں کی حسد کے بارے میں امام علیہ السلام کو بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مولا، وہ دن بہت بھیانک تھا۔ میں نے 3 بار لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے بے تابی سے آپ کو مسلسل یاد کیا۔ امام نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ جس پر اس نے کہا، مجھے ایک نامعلوم سندھی دیہاتی گلی کے کونے پہ ملا۔ مولا، وہ ایک فرشتے کی طرح آیا، میت کو کندھا دیا اور آخری رسومات میں بہت مدد کی اور پھر غائب ہو گیا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ مل سکا۔ امام نے فرمایا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ آپ کا مشکل کشا تھا، وہ میں تھا۔ میں خود اپنے پیارے روحانی بچوں کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ میں ایسے کام فرشتوں کے رحم و کرم پر نہیں سونپتا۔ امام علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کو وہ سندھی دیہاتی یاد ہے
جس نے سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی تھی۔ غلام حسین ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، مولا ایسا ہی تھا۔ امام نے فرمایا، تمہیں ایک قبر یاد ہے جو پہلے سے ہی کھدی ہوئی تھی؟ وہ میں نے تمہاری والدہ محترمہ کے لیے پہلے سے ہی کھود رکھی تھی۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس میت پر پانی چھڑکا تھا؟ اس نے کہا، بالکل مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پانی کا چھڑکاؤ محض ایک ظاہری نمائش تھی، لیکن در حقیقت یہ معدن کا چھانٹا تھا۔ یہ سب سن کر وہ سب رونے لگے۔ امام علیہ السلام نے خاندان کو بہترین دعا اسیس سے نوازا۔ نوٹ: امام آغا علی شاہ نے بھی فرمایا ہے کہ مولا علی دنیا میں بھی موجود ہے اور باطن میں بھی، اور زمین کے ہر کونے پہ موجود ہے۔ جو مولا علی کو پکارتا ہے وہ اس کی فریاد ضرور سنتے ہیں۔ مولا علی ہر انسان کے آخری سانس پہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا انسان مومن ہے تو مولا علی اس پہ بے شمار رحمت کی نوازش کرتے ہیں، اور اگر وہ مومن نہیں تو اس پر غضب ہوتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا ہے، اگر تمہارا ایمان کمزور یا نامکمل ہے تو تمہیں کبھی علی کی مدد نہیں ملے گی۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ علی پر ایمان رکھو تاکہ علی تمہاری مدد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے کچھ قصے۔ پریٹوریا افریقہ کے ایک مشہور اسماعیلی خاندان کا ایک شخص لندن گیا اور 10 اکتوبر 1949 کو ریٹز ہوٹل کے 5ویں فلور پہ امام سلطان محمد شاہ کے دیدار کا موقع نصیب ہوا۔ امام علیہ السلام نے سرخ رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا۔ روتے ہوئے اور صلوات پڑھتے ہوئے امام کے کمرے میں داخل ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی مہمانی قبول کی۔ امام علیہ السلام نے اس کو ایک خط میں جماعت کے لیے پیغام دیا۔ اس کے پاس امام علیہ السلام کے فرمانوں کی ایک کتاب تھی جس کا نام بحر رحمت تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے اس کتاب پر محمد الحسینی کے نام سے آٹوگراف مانگا۔ امام نے اس کی خواہش کے مطابق اس بک پر اس کو آٹوگراف دیا۔ امام اور ان کے مرید نے بہت سے موضوعات پر بات چیت کی، جس میں سے ایک یہ تھا۔ اس مرید نے کہا، مولا آپ نے ایک فرمان فرمایا ہے کہ ہر امام کے پاس ایک نئی چیز ہوتی ہے جس کا وقت پہ انکشاف ہوتا ہے۔ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کی وضاحت بھی اپنے فرمانوں میں کی ہے۔ آپ میرے تمام فرمان پڑھیں، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ میں نے نہ صرف ایک بلکہ بہت سی باتیں بتائی ہیں، کیونکہ امام زندہ ہے جو کہ آپ کے مذہب میں دوسری چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ اس کو جان جائیں گے تو آپ میرے فرمانوں کے جز کو سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا، مولا آپ نے ایک اور فرمان فرمایا ہے کہ ہر انسان کی عقل کی جڑ امام کی عقل ہے، تو انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ امام علیہ السلام اس سوال کو سننے کے بعد ہنس پڑے اور فرمایا کہ تمام انسانوں کی عقل کی بنیاد امام کی عقل ہے۔ امام تمام جسمانی مخلوقات کی عقل کی جڑ ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کہاں انسان غلطی کرے گا اور اسے خبردار کرتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے عہد نبوی میں بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ وہ گائے کی پوجا نہ کریں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شیطان انہیں دھوکہ دے گا۔ سچے مومنین کو معلوم تھا کہ جادوگر سماری نے اس گائے کو سونے سے بنایا تھا جس نے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، لیکن میرے سچے مومنین اس کے فریب میں نہ پھنس سکے۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں خود بنی اسرائیل کو منع کرتا رہا کہ ایسا نہ کریں، گائے کی عبادت نہ کریں۔ دیکھو میں نے اپنے پیروکاروں کو معیشت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، شراب اور تمباکو سے دور رہنے کا کہا ہے، کیونکہ تمہاری عقل کی جڑ میری عقل ہے، لہٰذا میں مطلع کرتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قصہ 2۔
ڈاکٹر وزیر پیر محمد ہود بوائے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن اور پاکستان کے بانی صدر دل کے علاج کے لیے اپنی اہلیہ کے ہمراہ یورپ گئے۔ 2 جون 1955 کو طبی معائنے کے بعد انہوں نے اپنا پسندیدہ کفلنگ خریدنے کے لیے ایک اسٹور سے دوسرے اسٹور گھومتے رہے لیکن ناکام رہے۔ امام سلطان محمد شاہ سے ملاقات کے بعد 5 اگست 1955 میں کراچی واپس آنے کا منصوبہ بنایا۔ پرنس علی خان نے انہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر ڈاکٹر ہود بوائے کافی دیر تک انتظار کرتے رہے لیکن بہت دیر ہو چکی اور پرنس علی خان ابھی تک نہ پہنچے۔ جہاز کے ٹیک آف میں بس چند منٹ ہی باقی تھے۔ اس نے بورڈنگ کارڈ لیا اور لانچ کی طرف چلنے لگا۔ ایک دم پرنس علی خان کی آمد دیکھی، جنہوں نے دیر سے آنے پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور وارثیانی کو پرفیوم کی بوتل اور وزیر ڈاکٹر ہود بوائے کو ایک چھوٹا سا ڈبہ امام کی طرف سے تحفتاً دیا۔ دونوں نے شکریہ ادا کیا اور جلدی سے جہاز میں بیٹھ گئے۔ وزیر ڈاکٹر ہود بوائے نے جہاز میں یہ ڈبہ جب کھولا تو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس میں ان کا پسندیدہ کفلنگ موجود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑے کچھ قصے۔ 23 اکتوبر 1940 میں 5 اسماعیلیوں کا تعلق ہنزا سے تھا۔ پاکستان میں امام سلطان محمد شاہ کا دیدار حاصل کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے امام سے آدھے گھنٹے تک گفتگو کی، پھر ان کی عاجزانہ درخواست کے مطابق امام نے انہیں انفرادی طور پر ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع دیا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام سرور تھا، امام سے کچھ پوچھا تو امام نے اس کو قریب آنے کو کہا، یہاں تک کہ اتنا قریب کہ امام کے کان میں اس نے اپنے 5 مسائل بتائے۔ امام علیہ السلام نے اس کی 3 مسائل کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی، جبکہ دوسرے 2 سوال پوچھے گئے تو امام نے فرمایا، ابھی نہیں، میں 20 سال بعد تمہارے دونوں مسائل کا حل بتاؤں گا۔ ٹھیک 20 سال بعد 24 اکتوبر 1960 کو مولانا حاضر امام نے ہنزا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سرور گراؤنڈ کے باہر رضاکار کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ جماعت کو دیدار عنایت کرتے ہوئے امام نے اپنی گاڑی سرور کے قریب روکی اور فرمایا، تم میرے قریب آ جاؤ، اسی طرح جس طرح تم 20 سال پہلے آئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور متوجہ ہو گیا۔ امام نے اس کے باقی 2 مسائل کا جواب دیا۔ قصہ 2۔ وزیر یو کانجی نانجی نے 1947 میں پیرس کے دورے کے دوران امام سے یہ پوچھا کہ مولا، جب ہم آب شفا کا گھونٹ پیتے ہیں تو ہم پیالہ لے کر ہتھیلی میں رکھتے ہیں اور اسماعیلیوں، ہمارے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک طویل فہرست بن جاتی ہے جس کی گریہ بازاری میں وقت لگتا ہے اور قطار میں کھڑے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ صرف یہ دعا مانگو، یا مولا آپ رحم کریں اور راضی ہوں، یہ کافی ہے، کیونکہ میری خوشی میں تمام برکات شامل ہیں۔